تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اور وہ بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اب جتنا بڑا گناہ گار ہے اتنا بڑا نیکوکار ہو جائے گا۔ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ہمارے ہاں بھی بارش نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے۔ آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی ہوگی کبھی۔ جب بارش بالکل نہ ہو رہی ہو تو لوگ اکٹھے ہو کر ایک کھلے میدان میں جاتے ہیں اور ایک نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بارش عطا فرماتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں نماز استسقاء۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو لیا اور ایک پہاڑ پر چلے گئے اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک بارش عطا فرما۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ، آپ کے اس مجمع کے اندر ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے 70 سال کی زندگی عطا فرمائی ہے۔ کتنی؟ اور ان 70 سالوں میں اس نے کبھی بھی ہماری فرما برداری نہیں کی، ہمیشہ ہماری نافرمانی کی ہے۔ 70 سالہ زندگی اس نے گناہوں میں گزار دی ہے۔ اسے خیال ہی نہیں آیا میرا رب ہے، میں نے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ارشاد فرمایا موسیٰ، اس شخص کی وجہ سے بارش روک دی گئی ہے، اگر وہ شخص مجمع سے اٹھ کر چلا جائے تو باقی لوگوں کی دعا قبول ہو جائے گی اور بارش برسے گی۔ تھوڑی دیر گزری، اچھا موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہاں پر ایک ایسا آدمی ہے جس کی 70 سال زندگی اور اس نے کوئی نیکی نہیں کی اور وہاں سے اٹھ کے جائے تاکہ دوسروں پر تو کوئی کرم ہو اللہ کا۔ اب یہ اعلان کر کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری تو چاروں طرف سے کالی گھٹا آئی اور چھم چھم بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے، عرض کرتے ہیں مالک اعلان تو میں نے کر دیا تھا اور تو نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ جس شخص کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے وہ شخص تو اٹھ کے کوئی بھی یہاں سے گیا نہیں ہے، لیکن بارش بھی برسنا شروع ہو گئی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے ہم نے بارش روک رکھی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش برسائی ہے۔ کیونکہ جب آپ نے اعلان کیا نا کہ ایک ایسا شخص ہے جس کو 70 سالہ زندگی دی ہے اور اس نے ہمیشہ ہمیں ناراض کیا ہے، تو اس نے اپنا منہ چادر میں چھپا لیا اور کہنے لگا میرے مالک میں تیرا بڑا گناہگار بندہ ہوں، لیکن یہ بات تیرے اور میرے درمیان راز ہے نا، کسی کو پتہ تو نہیں ہے میں کتنا گناہگار ہوں۔ اللہ کہ تو نے اپنے نبی کو بھی نومینیٹ نہیں کیا کہ اس بندے کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی۔ تو میرے مالک اگر میں اس مجمع سے اٹھ کے جاتا ہوں نا تو سارے لوگ مجھے دیکھیں گے، کہیں گے اچھا یہ تھا، یہ اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ اتنا بڑا گناہگار ہے کہ آسمان سے اس کے بارے میں باقاعدہ نازل ہوا ہے کہ یہ بندہ بڑا نافرمان ہے اور اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی۔ تو چادر اپنے منہ پر ڈالی نا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا مالک اگر آج پردہ رکھنا تو میں وعدہ کرتا ہوں اب نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کی توبہ، اس کی ندامت اور شرمندگی سے اس کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں نے وہ کام کیا کہ 70 سالہ زندگی کے جتنے بھی برے اعمال تھے، گناہ تھے، ان پر ہم نے رحمت کا پانی پھیر دیا ہے، دھو دیا ہے سب کو۔ بلکہ اس کی ندامت اتنی کام آئی ہے کہ وہ 70 سالہ جتنے اس کے گناہ تھے وہ نیکیوں میں بدل دیے، اسی لیے تو سب سے نیک ہو گیا۔ فرمایا اسی کی وجہ سے ہم نے بارش برسا دی۔ پھر
عرض کی مالک پھر وہ کون ہے دکھانا؟ ارشاد فرمایا جب نافرمان تھا تو پردہ ظاہر نہیں کیا، اب تو ہمارا ویسے ہی مقرب ہو گیا، ہم کیوں ظاہر کریں؟ تو وہ رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ گزشتہ امتوں میں جب کوئی بندہ گناہ کرتا تھا نا، اس کے ماتھے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ بندہ یہ کر کے آیا ہے۔ یعنی آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ میں اور آپ اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلیں اور ہمارے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ ہم یہ کر کے آئے ہیں۔ صبح ہم آفس جائیں تو سارے لوگ دیکھیں کہ اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے رات اس نے یہ کرتوت کیے ہیں۔ ہم جا کر دکان پر بیٹھے، جو گاہک آئے وہ دیکھیں کہ اس کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس نے یہ کام کیے ہیں آج۔ تصور کریں ایک لمحے کے لیے کیا حال ہو۔ ہم ایک دوسرے سے منہ چھپائیں یا نہ چھپائیں؟ مجھے بتائیں، چھپائیں نا۔ لیکن وہ رب کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے، اسی لیے کہتے ہیں وہ ستار ہے۔ ستار کیا کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ پردہ پوشی کرنے والا۔ ہم نے جتنی زندگی گزاری ہے ہمارے عیوب اس نے مخلوق پر ظاہر نہیں کیے، جو کچھ ہم کر کے آئے ہیں ہمارا سارا معاملہ جو ہے وہ مخفی ہے۔ اور اس پر کرم والا کرم یہ کہ سچے دل سے توبہ کریں تو وہ معاف بھی کر دیتا ہے، اور نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ کیسی شان ہے میرے رب کی، کتنا کرم ہے، کتنی مہربانی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی بندہ یوں بھاگے جیسے بد کا ہوا اونٹ بھاگتا ہے، بارگاہ الہی میں نہ آئے، سر نہ جھکائے، اس کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہ کرے، اس کی رحمت نہ لوٹے، تو مجھے بتائیں نا اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اچھا، ہم سب کہتے ہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑی رحمت کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مدد فرماتا ہے، ہمارے سارے کام وہی بناتا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی پال رہا ہے، اور جو کرتا ہے وہی کرتا ہے۔ زبان سے ہم کہتے ہیں بس ہم اسی کے بندے ہیں، اسی کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہی ہمارا مسجود ہے، ہم اس کے ساجد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں، اس کے علاوہ ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ ہم سب یہ کہتے ہیں۔ ہم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرتے ہیں نا بھائی، سب کہتے بھی ہیں، لیکن ہمارا جو طرز عمل ہے بعض اوقات یہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک بڑی عارفہ اللہ کی ولیہ ہو گزری ہیں۔ ایک شخص ان کے پاس آیا نا، کہنے لگا یا ہذہ انا مشغول فی محبتک، کہنے لگا کہ میں تیری محبت میں گرفتار ہوں۔ تو انہوں نے اس شخص کی طرف پلٹ کر دیکھا نا، کہنے لگی قالت، انہوں نے کہا کہ لی اختی، میری ایک بہن ہے، احسن منی، وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، وراءک، وہ تیرے پیچھے کھڑی ہے۔ اس شخص نے یوں ایسے پلٹ کر دیکھا تو انہوں نے گھما کے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگی کہ میں مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے اور دیکھتے کسی اور کی طرف ہو۔ اچھا، یہ اللہ والوں کا طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ ایسی چوٹ لگاتے ہیں بعضوں کا ساری زندگی سنور جاتی ہے۔ اس شخص نے چیخ ماری اور کہنے لگا کہ مخلوق میں کسی کی محبت کا دعویٰ کر کے کسی اور کی طرف دیکھا ہے تو تھپڑ پڑا ہے، اور اللہ کی محبت کا دعویٰ کر کے کسی اور کی طرف دیکھوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم سب اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، لیکن کیا کرتے ہیں جب کوئی آفت آن پڑتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پڑتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایک طرف بھاگتے ہیں، کبھی دوسری طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ادھر ادھر بھاگنے سے میں منع نہیں کر رہا، لیکن سب سے پہلے ہمارا دھیان جانا چاہیے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں۔ تو دیکھیں ہماری مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں۔ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے آگے۔ رمضان شریف، پھر روزے کے احکام، اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ میں تو ڈرا ہوا ہوں، اللہ کرے حالات ٹھیک ہوں، ہماری مسجدیں آباد ہوں،
اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔